تو جی ابھی تک ہم نے پڑھا ہے تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت، اس کا معنی و مفہوم پڑھا ہے، تزکیہ کی اہمیت پڑھی ہے، اس کا تعمیر سیرت میں تزکیہ نفس کا کردار کیا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں تزکیہ نفس کی اہمیت پر جو آیات بتائی گئی ہیں وہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، اور یہاں سے ہمارے لیکچر کا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ہم پڑھیں گے یہاں سے تزکیہ نفس کی اہمیت حدیث کی روشنی میں۔ یہاں سے ہم پارٹ سیکنڈ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اب تزکیہ نفس کی اہمیت حدیث کی روشنی میں، تو یہاں پر دو احادیث میں نے لکھی ہیں۔ تو ایک تو ہے التقویٰ ہا ہنا، کہ جب کسی نے پوچھا تقویٰ کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انگلی سے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے، گویا تقویٰ کا مقام دل ہے، دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ وہ بھی پرہیزگاری، اس سے مراد بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، گناہوں سے دور رہنا، اور پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ تو تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، تو تبھی تزکیہ حاصل ہوگا۔ تو تزکیہ نفس کا دار و مدار دل کی طہارت اور صفائی پر ہے۔ دل صاف ہوگا تو نفس بھی صاف ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا خبردار وان فی الجسد مغزہ، مغزہ کہتے ہیں ایک لوتھڑے کو، کہ جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، کلہ سب کا سب، واذا فسدت جب وہ بگڑ جاتا ہے، اس میں فساد ہو جاتا ہے، تو فسد الجسد کلہ، تو سارے کا سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ الا خبردار وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ یعنی جان لو کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ تو دیکھیں تقویٰ دل میں ہوتا ہے، جب انسان کا دل ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے دل میں اچھائی ہوگی تو اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے، تو اس کے پیروں سے اچھائی ہی نکلے گی۔ وہ پیروں سے چل کر اچھائی کی طرف جائے گا، وہ ہاتھوں سے اچھائی کے کام کرے گا، وہ زبان سے بولے گا، اچھا بولے گا۔ تو جب اس کا دل بگڑ جاتا ہے تو اس کا سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ جب دل میں برائی ہوگی تو وہ ہاتھوں سے چوری کرے گا، پیروں سے وہ برائی کے کاموں کی طرف جائے گا، وہ منہ سے بھی غلط بولے گا، کانوں سے غلط سنے گا، تو یعنی اس کا سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ دیکھیں جو زبان ہے وہ ایک چمچ کی مانند ہے، اور دل ہنڈیا کی مانند ہے۔ اب ہنڈیا میں آپ دال پکا کے رکھ دیں تو چمچ گوشت تو نہیں باہر نکالے گا، وہ وہی نکالے گا جو ہنڈیا کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو دل کے اندر جو بھی موجود ہوگا، اگر اچھائی ہے تو زبان سے اچھائی نکلے گی، اگر برائی ہے تو زبان سے برائی نکلے گی۔ دل میں اچھائی ہے تو خیالات بھی اچھے ہوں گے، دل میں برائی ہے تو خیالات بھی برے ہوں گے۔ انسان کے دل میں اگر اچھائی ہے تو اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے۔ تو اس کا جو بیس ہے تقویٰ کا، تقویٰ ہوتا کہاں ہے؟ اس کا مقام دل ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب دل سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، جب دل بگڑ جاتا ہے تو سارا نظام ہی بگڑ جاتا ہے۔ اب دل کا نظام اگر اس قدر بگڑا ہوا ہو تو پھر وہ جنت میں جانے کا حقدار تو نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ اصول ہوتے ہیں، اللہ نے اصول بنایا ہے جنت میں جانے کا، کہ جو بھی ذالک جزاء من تزکیٰ، کہ جو بھی تزکیہ کرے گا اس کی جزا جنت ہے، وہی جنت میں جائے گا۔ تو جیسے دنیا کا قانون ہوتا ہے کہ جب کسی ملک میں کوئی جانا چاہتا ہے تو کچھ شرائط ہوتی ہے، کہ کوئی ہیلتھ سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے کہ فلاں بیماری کا شخص یہاں نہیں آ سکتا۔ اب افریقہ کے ملک والے کسی ملک میں بھی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یلو فیور کا سرٹیفکیٹ پیش کریں، تو ظاہر ہے ان کا حق ہے، اختیار ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس بیماری والا ہمارے ملک میں نہ آئے۔ اگر حج کو جانا چاہتے ہیں تو وہ کالرا
یعنی گردن توڑ بخار جو ہوتا ہے اس کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں. تو لہٰذا جو بھی بندے حج کو جاتے ہیں ان کو یہ سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. اگر یہ بیماری ہے تو وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے. تو جب آپ نے آنا ہے تو ان بیماریوں سے شفا پا کر آئے, ان بیماریوں کی ویکسین لے کر آئے. تو اسی طرح جنت میں جائے گا جو ان بیماریوں سے پاک ہوگا. جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, جو دل کو لگی ہوئی ہوتی ہیں, دل کی بیماریوں سے وہ پاک ہوگا, وہ تزکیہ نفس اس کو حاصل ہوگا, تب وہ جنت میں جا سکے گا, ادروائز وہ جنت میں نہیں جا سکتا. نیکسٹ آپ کی سلائیڈ ہے کہ تزکیہ نفس کے سلسلہ میں منہاج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. منہاج کا مطلب ہوتا ہے راستہ یا طریقہ, یعنی اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا, وہ کس طرح تزکیہ فرماتے تھے. تو تزکیہ نفس کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی طریقے اختیار فرمائے ہیں. تو چند یہاں پر دیے گئے ہیں, جس میں سب سے پہلے عملی نمونہ ہے, عبادات کا حکم فلسفہ ہے, توبہ کی تعلیم ہے, ذکر خداوندی ہے, اور اچھی صحبت کا حکم ہے. تو سب سے پہلے عملی نمونہ, یہ تزکیہ نفس کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو نمونہ بنا کر پیش کیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامن عفت پر کسی قسم کی برائی, کوتاہی, غلطی اور گناہ کا داغ تک نہ تھا. تو آپ نے اپنی ذات کو نمونہ بنا کر پیش کیا, اور جب بھی کسی بات کا حکم دیتے تو ظاہر ہے کہ وہ بات اثر تب کرتی ہے جب آپ پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی اگر کسی کا تزکیہ کرنا ہو, کسی کے نفس کو گناہوں سے, برائیوں سے پاک کرنا ہو, تو اس کو کہنے سے پہلے, اس کو حکم دینے سے پہلے خود ہمارے اپنا تزکیہ ہونا ضروری ہے, ہمارے اپنے نفس کا. تو نیکسٹ ہے عبادات کا حکم فلسفہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات کا حکم بھی دیا. تو عبادات کا ایک مقصد جو ہے وہ تزکیہ ہے, ٹھیک ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا تقویٰ دل پہ ہوتا ہے, تو روزے کا مقصد بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, تاکہ تم برائیوں سے بچنے والے ہو جاؤ, گناہوں سے دور رہنے والے ہو جاؤ. تو عبادات کا مقصد بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں عبادات میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہے. تو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دلوں کا زنگ اترتا ہے, تزکیہ ہوتا ہے, نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. تو عبادات کا حکم ہی اس لیے دیا ہے اللہ نے. تو ایک دیکھے بات کہ جسمانی اور روحانی طور پر پاکیزہ ہونا, تو عبادات کی پہلی شرط ہی یہی ہوتی ہے کہ انسان جسمانی طور پہ پہلے پاکیزہ ہو جائے. وہ جسمانی طور پہ پاکیزہ ہو کر جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی یاد اس کے دل میں ہوتی ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے, تقویٰ ہوتا ہے. تو اس بنا پر وہ اللہ سے مانگتا بھی ہے, تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ اس کے نفس کا تزکیہ بھی شروع ہو جاتا ہے, اس کی روح بھی پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو روحانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے اور جسمانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے. تو عبادات کا ایک مقصد یہی ہے, تزکیہ نفس. تو نیکسٹ ہے توبہ کی تعلیم, کہ توبہ سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. کہ جیسے آپ کو بتایا کہ جو اب اللہ سے استغفار کیا جاتا ہے, اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تم کہو کہ اے میرے رب, اپنے رب سے کہو کہ آپ کو معاف کر دیں, تو وہ بخشنے والا ہے, وہ توبہ کو قبول کرنے والا. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یعنی بہت سارے مقامات پر اللہ نے فرمایا وہ غفار ہے, وہ تواب ہے, وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے, وہ بخشنے والا ہے. اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے شرک کے, شرک کو معاف نہیں کرے گا. پھر جس نے شرک نہیں کیا ہوتا, چاہے اس کے پہاڑوں جیسے گناہ بھی ہوں, اگر وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں. تو توبہ کی تعلیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کوئی بھی گناہ ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, خطا ہو جائے, تو فوری اللہ سے توبہ کرنی چاہیے,
فوری طور پہ اللہ سے توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، تو اس سے وہ گناہوں سے جو دل پہ داغ یا دھبے لگ جاتے ہیں، تو اللہ سے توبہ کرنے سے، اللہ کے آگے رو لینے سے دلوں کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو نیکسٹ ہے ذکر خداوندی۔ جیسا کہ آپ سے پہلے بتایا میں نے آپ کو کہ اللہ کا ذکر یہ دل کو صاف کرنے کا سب سے مجرب نسخہ ہے، کہ جیسے ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے، اور دلوں کی پالش کیا ہے؟ دلوں کو چمکانے کی پالش، دلوں کا زنگ دور کرنے کی پالش، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، یہ تقویٰ سے، اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ دلوں کا سکون کیا ہے؟ دل کو سکون تو تب ہوگا نا جب وہ گناہوں سے پاک ہوگا، تو دلوں کا سکون اللہ کا ذکر ہی ہے۔ ایک سچی صحبت کا حکم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ جب انسان پاکیزہ نفس لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا نفس بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے، جب وہ بری مجلس میں بیٹھے گا تو وہ برا بن جائے گا۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا شخص، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بروں کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دے تو اس پر اس کے اثرات ضرور ہو جاتے ہیں، ضرور پڑیں گے، کیونکہ جو محفل ہے، جیسے محفل کے اثرات ہوتے ہیں، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ صحبت کے تو ایک بچے کی صحبت میں اگر آپ بیٹھ جائیں تو اس کے اثرات بھی آپ پر پڑتے ہیں۔ مثلا ایک چھوٹے بچے کے ساتھ جب آپ بات کریں گے، حالانکہ آپ ٹھیک طرح سے بول سکتے ہیں، لیکن جب بچے کے ساتھ بات کریں گے تو آپ بچے کی زبان میں بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی طرح ہی لفظ کو بولتے ہیں اور بچوں کی طرح بات کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ایک چھوٹا بچہ جب آپ کے پاس آیا تو اس نے آپ پر اثر ڈالا، بچے کی صحبت کا اثر ہوا آپ پر۔ تو جب ایک چھوٹے بچے کی صحبت کا اثر ہوتا ہے تو اللہ والوں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، برے لوگوں کی مجلس کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے مجلس ہمیشہ اچھے لوگوں کی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی برا شخص بھی اچھے لوگوں اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو اگر وہ برا بھی ہے تو ان لوگوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اس کو توبہ نصیب کر دیتے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن توبہ کر لے گا، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا۔ تو لیکن جو ایمان والا، جو نیک شخص ہے، وہ اگر بروں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے تو خطرہ ہے اس بات کا کہ ایک دن اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جب آپ بیٹھنے کے لیے اپنے دوستوں کا یا مجلس کا انتخاب کریں تو اچھے لوگ اور نیک لوگوں کی مجلس کا انتخاب کریں۔ نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتب ہیں جس میں سب سے پہلے القرآن، قرآن پاک ہے، اور پھر صحیح بخاری جو ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی ہے، اور احادیث کی صحیح ترین کتاب ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم، مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری کی ہے یہ کتاب۔ یہ میں بار بار آپ لوگوں کو اس لیے بتاتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے ان کتب کے نام ان کے مصنفین کے ساتھ یاد کرنے ہیں۔ اور پھر نیکسٹ میں نے آپ کو یہاں پر ایک کتاب ہے، آپ کی سلیبس کی کتاب بھی یہاں پر دے دی ہے، یہ ڈاکٹر نواز چودھری کی ہے، تو یہاں سے بھی پڑھیں آپ، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے نفس کی پاکیزگی اور ہمارے نفس کی پاکیزگی سب کے لیے دعا کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ ہمارے سب کے نفسوں کو پاکیزہ فرما دے، آمین۔